بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے خیر کی بات سکھلانے والوں کی شان و عظمت کے حوالے سے ایک ایسی بات پڑھ رہے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو اور اس پر مجھے آپ کو اور انسانیت کو یقین آ جائے تو امید ہے کہ وہ چاہیں کہ سوائے اس کام کے باقی سب کام چھوڑ دیں۔ وہ بات کیا ہے؟ جو دوسروں کو خیر کی بات سکھلاتا ہے اللہ تعالی ان کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ سمندروں کی مچھلیاں، صحراؤں کی چونٹیاں ان پر درود بھیجتی ہیں۔ میں آپ ترستے رہتے ہیں کہ کوئی بوڑھا بندہ جس کو ہم اپنے خیال میں نیک سمجھتے ہیں، ترستے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کے چند الفاظ کہتے ہیں۔ رب العالمین، آسمانوں اور زمین کی مخلوق جس کام کے کرنے پر درود بھیجے، اگر مجھے آپ کو اس کا علم اور یقین ہو جائے، علم چاہیں باقی کام کیا کرنے ہیں وہی کریں، اور وہ کام کیا ہے؟ دوسروں کو خیر کی بات سکھلانا۔ اللہ کے لیے میں آپ اس بات کو اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ سے خاص دعا کریں، اپنی اولادوں کے دلوں میں یہ بات جاگزی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ جتنی کوشش ہم ریٹ کیٹ کے لیے کرتے ہیں، اگر اس کے لیے اس سے تھوڑی کوشش بھی ہوگی تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اس بات میں خود بھی دل میں پیوست ہونے کی اللہ نے طاقت رکھی۔ آئیے اس بارے میں جو حدیث شریف کل پڑھی گئی اور لفظی ترجمہ کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی، اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ صفا 80 وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جهرها وحتى الهود لا يصلون على معلم الناس الخير۔ یقیناً اللہ تعالی ان کے فرشتے، آسمانوں اور زمینوں والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں، اور مچھلی، اور یہاں تک کہ مچھلی خیر کی بات لوگوں کو سکھلانے والے پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سننے سے پہلے یا جاننے سے پہلے ہم اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔ ندیم صاحب تصور کر سکتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں جا سکتا ہوں جن پر اللہ درود بھیجے؟ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی آدمی میری آپ کی تعریف کر دے، اس کی جان نہیں چھوڑتے، چاہتے اندر سے کچھ اور نکال۔ انسانی کمزوری ہے۔
جس پر اللہ درود بھیجے. ابھی بعد میں انشاءاللہ اللہ کے درود کے معانی پڑھے. اس حدیث کے متعلق 8 باتیں. اب آپ مجھ سے کھول کے بیٹھو، ایک ایک بات پر پوری توجہ کریں. زندگی کا نقشہ بدلنے والی ہے یہ حدیث. کاش ہمارے گھروں میں اولادوں کو تعلیم میں ڈالنے سے پہلے یا اس کے ساتھ ہی یہ حدیث دلوں میں جاگزی کریں، انکار کر دیں اور کچھ پڑھنے سے انکار کر دیں کہ بابا میں نے نہیں پڑھنا، میں نے یہی پڑھنا ہے. پہلی بات، عابد کی عالم پر فضیلت. اس کا سبب اس حدیث شریف سے عابد پر عالم کی فضیلت معلوم. عبادت کرنے والے کی کتنی شان ہے، لیکن عالم کیوں؟ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ عبادت گزار کا نفع اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، اور عالم کا فیض اس کی اپنی ذات کے ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے. پڑھے گا تو پہنچائے گا فیض. پنجابی میں خود کو گکوڑ ہے یہ دوسروں کی دے گا. کو گکوڑے تو بنا رہے ہیں، یہ ہماری بات. اللہ کرے نماز نہیں آتی پوری، ایم ایس میں پڑھا، اور نماز جنازہ تو شاید اس کے ابو کو بھی نہیں آتی، اور پتہ نہیں کتنے گریڈ کا آفیسر ہے. کمانڈر جی اسی طرح یا کچھ اور؟ سارے نہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے دین والے بھی ہیں. امام طیبی رحمہ اللہ نے حدیث شریف کی شرح میں لکھا ہے، ان اللہ و ملائکتہ. یہ نیا جملہ ہے. پہلے فرمایا عبادت پر عالم کی فضیلت اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے. اب اس کے بعد یہ جملہ، یہ سینٹینس سمجھ بیٹا، سمجھ آ رہی؟ نیا ہے، اور یہ عالم اور عابد کے درمیان عظیم فرق کو بیان کرتا ہے. گویا کہ سادہ لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پہلے فرمائی کہ عالم کی فضیلت عابد کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے، حیرانگی تو ہوتی ہے. تو اب اس بات کی دلیل دے رہے ہیں. بڑے آدمی اور وہ سب سے بڑے ہیں، اپنی بات دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، بغیر دلیل کے ان کی بات نہیں آتی. تو جو بات کہی اس کی دلیل دے رہے ہیں، سن لیجیے پھر پڑھ لیتے ہیں. کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے تو یہ ہوتا ہے، اللہ، ان کے فرشتے، آسمان و زمین کی مخلوق اس پر درود بھیجتی ہے. عبادت گزار بیچارہ بہت کچھ کرنے کے باوجود یہ بات کیسے پاتا ہے؟ اور جسے یہ بات میسر ہو اس کا مقابلہ عبادت کرنے والا کیسے کر سکتا؟ اور عبادت کی بھی بڑی شان. یہ عالم اور عابد کے درمیان عظیم فرق کو، ذہن جی بیٹا سمجھ آ رہی ہے، عظیم فرق کو بیان کرتا ہے. عابد کا نفع اس کی ذات تک محدود رہتا ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اور عالم کا نفع مخلوقات تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ چونٹی بھی اس سے فیضیاب ہوتی ہے. دین کی دعوت دینے سے کائنات میں برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے. تو جب آئے گی رحمت، برکت، سمندروں میں بھی آئے گی،
صحراؤں میں بھی آئے گی، افریقہ کے ریگستانوں میں بھی آئے گی، آسٹریلیا کے سبززاروں میں بھی آئے گی۔ جس طرح پوری کائنات دین کی دعوت سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسی طرح اس میں حصہ ڈالنے والے پر درود دے۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ۔